حدیث کی روشنی میں اشعار کہنے کا حکم کیا ہے؟ بتلایا تھا کہ ایسا شعر اللہ و اللہ پر مبنی ہو، لغویات پر، عموماً اشعار ایسے ہوتے ہیں افراط و تفریح، اس کی اجازت نہیں ہے، وہ پسندیدہ نہیں۔ عشق و شوقی پر، شہوت پر، لغویات پر، افراط و تفریح، کسی کی جھوٹی تعریف، کسی کی جھوٹی مذمت، یہ جائز نہیں، نہ اشعار میں جائز ہے نہ ویسے جائز۔ لیکن حقیقت پر مبنی اللہ تعالیٰ کی توحید کسی شعر میں ہو، آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت، عظمت، تعریف کسی شعر میں ہو، آخرت کی تعلیم اور فکر ہو، اللہ تعالیٰ کی محبت پیدا ہونے پر مبنی ہو، تو یہ اس قسم کے اشعار نہ صرف جائز ہیں بلکہ محمود ہیں، پسندیدہ ہیں۔ حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ عنہ شاعر تھے، عربی میں اشعار کہتے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے حضور بیان کرتے، دشمنوں کی طرف سے ہونے والے اعتراضات کا جواب اشعار میں دیتے۔ اللہ کے رسول کے لیے مسجد نبی میں منبر لگواتے، بخاری کی حدیث میں اللہ کے رسول کے لیے دعا دی، اللہم عید بروح القدس، اللہ حسان کی مدد کر، روح القدس یعنی جبریل امین کے ذریعے۔ اور پیچھے آپ پڑھ چکے ہیں حضور پاک نے تعریف فرمائی ہے، ابو ہریرہ کہتے ہیں بخاری مسلم کی حدیث، اصدق کلمۃ قال الشاعر کلمۃ النبی الا کل شیء ما خلا اللہ باطل، کہ کسی شاعر کے کلمات میں سے سچا ترین کلمہ یہ ہے جو لبیب شاعر نے کہا تھا، الا کل شیء ما خلا اللہ باطل، کہ اللہ تعالیٰ کے سوا ہر چیز خراب ہو رہا ہے، باقی رہنے والی ذات اللہ۔ ایسے ہی امیہ بن سلمہ، میں نے کہا تھا لبیب شاعر جو مسلمان بھی ہو گیا تھا، حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے زمانہ خلافت میں 156 سال کے عمر میں وفات ہوئی۔ اچھی کلام اور توحید پر مبنی کلام کی برکت سے زمانہ جاہلیت کا شاعر تھا، اللہ نے دولت ہے ایمان دی، عبادات خریدی۔ عموماً جو بھی کافر کیا ہوئے مسلمان ہوئے، کوئی نہ کوئی ان کی زمانہ ہے کفر کی نیکی، وہ اسلام لانے کا سبب بن جاتا، اسلام لانے کا۔ ایسے ہی بعض اوقات مسلمان ہوتا ہے اور کوئی کو گناہ ایسا سخت کر رہا ہوتا ہے، وہ اس کا گناہ اس کے گمراہ ہونے کا ذریعہ بن جاتا ہے۔ اس لیے ڈرتے رہنے کی بھی، فکر کی بھی ضرورت ہے، خاتمہ ایمان پر۔ اور اگر کوئی نیکی زمانہ جاہلیت میں اسلام سے پہلے نکل گئے، جیسے اس نے کلمہ توحید کہا نا، تو وہی اس کی ہدایت کا ذریعہ بن۔ اگر یہ دیکھنا عمر بن شریر آپ والد جی شریر سوید سخی سے نقل کرتے کہ میں نے سب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے آپ کی سواری پر سوار، ردیف کہتے ہیں جو پیچھے بیٹھے، ردیف تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضور پاک نے مجھ سے کہا، ارشاد فرمایا کہ تمہیں امیہ بن سلم، یہ بھی بڑا جاہلی زمانہ جاہلیت کا عربی شاعر تھا، بہت بڑا شاعر تھا امیہ بن سلم۔ اللہ کے رسول نے مجھ سے کہا کہ امیہ بن سلم کے کچھ اشعار تمہیں یاد ہیں؟ میں نے کہا ہاں ہاں یاد ہیں۔ آپ نے فرمایا سناؤ۔ میں نے ایک آپ کو سنایا، آپ نے فرمایا اور سنو۔ میں نے ایک بیت اور آپ کو سنایا، یعنی اشعار کا ٹکڑا، آپ نے اور سنو، پھر میں نے اور سنایا، میں نے وہ تقریباً 100 اشعار سنا دیے۔ یہ اشعار یہ ہے کہ یہ امیہ آپ نے اشعار میں اسلام سے بہت قریب ہو گیا تھا۔ حضور نے امیہ بن سلم کی تعریف میں کیا بات کہی کہ اس کے اشعار ایسے اچھے تھے کہ یہ اپنے اشعار کے ذریعے اسلام کے قریب ہو گیا تھا۔ امیہ بن سلم سقفی یہ زمانہ جاہلیت کا شاعر تھا، لیکن اس کی شاعری خدا پرست تھی،
توحید پر مبنی تھی۔ اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جیسا ایسا حدیث سے معلوم ہوا اس کے اشعار سے دلچسپی تھی، اور آپ نے اس کے بارے میں فرمایا لقد کہا یسلم فی الشعر، جس کا مطلب یہ ہے کہ اپنی شاعری میں اسلام سے بہت قریب ہو گیا تھا۔ اور ایک دوسری حدیث میں ہے کہ آپ نے ایک دفعہ ابی کے ساتھ کے اشعار سے فرمایا آمن شعرہ وکفر قلبہ، اس کی شاعری مسلمان ہو گئی اور اس کا قلب کافر رہا، یعنی دل۔ ابی نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا زمانہ پایا، دین کی دعوت بھی پہنچی، ایمان کی توفیق نہ ہوئی، آپ کلمہ میں نہیں پڑھ سکا، لیکن اس کے اشعار میں اس توحید آ جاتی تھی۔ اس توحید کو آپ علیہ السلام اس زمانہ جاہلیت کے شاعر کی توحید ہوگی، آپ وہ صحابہ جن کو اشعار یاد ہوتے تھے وہ سنتے تھے۔ اس لیے بعضی کلام ایسے تھے اچھی جو توحید پر مبنی ہوتی، اور اس لیے وہ سننی چاہیے۔ وہ ایک ہوتی کلام بڑی مشہور ہے پنجابی کی، اس میں پتہ نہیں والے بکر کہاں تھا، بکر چلے گئے پیچھے سمجھنا اب بکر